ویلکم دوستو۔ آرکاد ایک قدیم شہر بیبلون کا سب سے امیر آدمی تھا۔ وہ کافی سخی بھی تھا اور اپنے دوستوں اور فیملی پر کھل کر خرچ کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس کی دولت کم ہونے کی بجائے ہر سال بڑھتی جاتی تھی۔ ایک دن اس کے کچھ دوستوں نے اس سے پوچھا کہ آرکاد، تم بیبلون کے سب سے امیر آدمی ہو، جبکہ ہمارے پاس اتنے پیسے مشکل سے ہوتے ہیں کہ ہمارا گزارا چل سکے، حالانکہ ہم ایک ہی ٹیچر سے پڑھے، اکٹھے کھیلے اور جوان ہوئے ہیں، اور یہ کہ تم تعلیم اور کھیل میں بھی ہم سے بہتر نہیں تھے، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں تم نے کبھی اتنی سخت محنت بھی نہیں کی، تو پھر تم پر قسمت کیسے مہربان ہے۔ آرکاد نے کہا، اگر تم ابھی تک دولت بنانے میں ناکام رہے ہو تو ضرور تم نے دولت کمانے کے لاز کو نہیں سیکھا یا ان قوانین کو کبھی آبزرو نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات جو مجھ میں تھی وہ میری ڈیزائر تھی۔ میں اپنی حالت کو بدلنا چاہتا تھا۔ میں اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا اور بڑے گھر میں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا پہلا کام مٹی کے ٹیبلٹس پر لکھنے سے شروع کیا۔ میں کافی محنت کرتا تھا، مگر پھر بھی میرا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک دن ایک ساہوکار الگیمش میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے 9th لا ٹیبلٹس پر لکھ کر دینے کو کہا، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اسے یہ کام 2 دن میں کر دوں تو وہ مجھے 2 کاپر کے سکے ایکسٹرا دے گا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن جب الگیمش 2 دن بعد آیا تو کام پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس بات سے سخت ناراض ہوا۔ میں نے الگیمش سے کہا، تم ایک امیر آدمی ہو، مجھے بھی بتاؤ میں کیسے امیر بن سکتا ہوں۔ اس نے کہا، ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، اگر تم کل صبح تک میرا کام مکمل کر دو گے تو میں تمہیں بدلے میں امیر بننے کا طریقہ بتاؤں گا۔ ساری رات محنت کر کے میں نے الگیمش کا کام مکمل کر دیا۔ اگلی صبح جب الگیمش آیا تو میں نے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ میں امیر کیسے بن سکتا ہوں۔ الگیمش نے کہا، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو، تم جو کچھ بھی کماؤ اس میں سے تھوڑا سا اپنے خود کے لیے بچاؤ۔ میں نے کہا، بس یہی؟ کیا میں جو کچھ کماتا ہوں وہ سارا میرا نہیں ہے؟ اس نے کہا، کیا تم کپڑے بنانے والے کو اور جوتے بنانے والے کو پیسے نہیں دیتے؟ یا کیا تم کھانے اور دوسری ضرورت کی اشیاء پہ خرچ نہیں کرتے؟ تمہارے پہلے سالوں کی کمائی کہاں ہے؟ تم نے ہر ایک کو پے کیا سوائے اپنے آپ کو۔ اگر تم اپنی کمائی کا 10واں حصہ بھی بچاتے تو آج تمہارے پاس کتنے پیسے ہوتے؟ میں نے کہا، میری 1 سال کی کمائی جتنے تو ہوتے۔ اس نے کہا، تم نے آدھی بات سچ کہی ہے۔ یاد رکھو، سونے کا ہر سکہ جو تم بچاتے ہو وہ تمہارے غلام کی طرح ہے، جو تمہارے لیے کام کرے گا اور سکے کمائے گا۔ یہ سکے غلام کے بچوں کی طرح ہوں گے جو تمہارے لیے مزید سکے کمائیں گے۔ الگیمش نے کہا، میں نے تمہیں یہ بات بتا کر تمہاری رات بھر کی محنت سے کہیں زیادہ ادا کر دیا ہے۔ اگر تم اس پر سمجھ کر عمل کرو تو اپنی کمائی کا کم از کم 10% اپنے لیے ضرور بچاؤ۔ اس نے کہا، دولت ایک درخت کی طرح ہے۔ جس طرح درخت ایک چھوٹے سے بیج سے بڑا ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا بچایا ہوا ایک سکہ بھی بیج کی طرح کام کرے گا، اور تمہارا مسلسل سکے بچاتے رہنا اس درخت کو پانی دینے کی طرح ہے۔ اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن ضرور اس درخت کے پھل کھاؤ گے اور اس کی چھاؤں میں بیٹھو گے۔ الگیمش کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے اپنے کمائے ہوئے 10 سکوں میں سے ایک الگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا کرنے سے مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اپنے اخراجات میں اتنا ہی تنگ رہا جتنا کہ پہلے تھا۔ اس دوران کئی دفعہ میرا دل چاہا کہ میں اپنے بچائے ہوئے سکوں سے کوئی آرام دہ چیز خرید لوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ 1 سال کے بعد جب الگیمش واپس آیا تو اس نے پوچھا، کیا تم نے اپنے لیے کچھ بچایا؟ تو میں نے فخر سے کہا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، تم نے ان سکوں کا کیا کیا؟ میں نے کہا کہ وہ رقم میں نے اپنے ایک دوست برک میکر کو دی ہے، جو کہ دوسرے ملک گیا ہوا ہے۔ وہ واپسی پر سستے داموں زیور خرید لائے گا جو ہم بیبلون میں فروخت کر کے منافع آپس میں بانٹ لیں گے۔ الگیمش نے کہا، تم نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم ایک اینٹ بنانے والے پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو کہ اسے زیور کی پہچان ہوگی؟ اگر تمہیں ستاروں کے بارے میں جاننا ہے تو کیا تم بیکری والے کے پاس جاؤ گے؟ یقیناً نہیں۔ ستاروں کے بارے میں تم آسٹرالوجر سے پوچھو گے۔ اگر زیور خریدنا ہو تو کسی جوہری سے مشورہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور ایسا ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ میرے دوست کو کسی نے نقلی زیور بیچ دیے تھے۔ اس طرح میری بچائی ہوئی ساری دولت ضائع ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور پھر سے سکے جمع کرنے لگا۔ اب جب الگیمش 1 سال بعد دوبارہ آیا تو اس نے پوچھا، اب تک تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اب کی بار میں نے اپنے سکے ایک ڈھال بنانے والے کو دیے جو ان سے برونز خریدتا ہے اور ڈھال بنا کر بیچتا ہے۔
وہ مجھے ہر 4 ماہ کے بعد ان کا رینٹ پے کرتا ہے۔ الغمش نے کہا بہت خوب، اور تم اس کمائی کا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا اس سے میں اپنے لیے اچھے کپڑے، کھانے اور اچھی وائن خرید لیتا ہوں۔ اس بات پر الغمش زور سے ہنسا اور اس نے کہا تم اپنی سیونگ کے بچوں کو ہی کھا رہے ہو، تم اپنے پیڑ کو بڑا ہونے سے پہلے ہی کاٹ رہے ہو۔ ابھی تمہیں چاہیے کہ تم اپنے کمائے ہوئے سکوں کو دوبارہ انویسٹ کرو۔ اگر تم اسی طرح کرو گے تو جلد وہ وقت آ جائے گا جب تم جو چاہو گے خرید سکو گے۔ اگلی بار الغمش 2 سال بعد واپس آیا۔ اس نے پوچھا کیا تم نے اپنی من چاہی دولت کما لی ہے؟ میں نے کہا اتنی تو نہیں جتنی میں چاہتا تھا، لیکن میرا کام اچھا چل رہا ہے۔ اس نے کہا آرکاد تم نے 3 لیسن سیکھ لیے ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنی کمائی سے کم میں کیسے گزارا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں سے مشورہ کریں جو کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے پیسے کو کیسے کام پر لگاتے ہیں۔ الغمش نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو اور میرا بزنس سنبھالو، کیونکہ اب تم نے پیسہ کمانا، اسے سنبھالنا اور خرچ کرنا سیکھ لیا ہے۔ ایک دوست نے کہا آرکاد تم خوش قسمت ہو کیونکہ تمہیں الغمش کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جس سے تم نے اتنی دولت کمائی ہے۔ آرکاد نے کہا میں خوش قسمت اس لیے ہوں کہ الغمش کو ملنے سے پہلے مجھ میں ترقی کرنے اور خوشحالی حاصل کرنے کی ڈیزائر تھی، اور یہ کہ میں نے 4 سال اپنی کنسسٹنسی سے اس چیز کو پروو کیا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا آرکاد ہمیں بتاؤ ہم کیسے امیر بن سکتے ہیں۔ آرکاد نے کہا میں نے جو کچھ سیکھا آپ کو اس کہانی میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اپنی انکم کا کم از کم 10% اپنے لیے ضرور بچاؤ، اور پھر اسے کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کر انویسٹ کرو، اور اس سے آنے والے منافع کو دوبارہ انویسٹ کرتے رہو۔ تم لوگ بھی اگر ان 3 لاز کو فالو کرو گے تو ایک نہ ایک دن ضرور دولت مند بن جاؤ گے۔ یہ وزڈم کی باتیں میں نے آپ کو جارج کلاسن کی بک دا ریچسٹ مین ان بیبلون سے بتائی ہیں۔ اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں ان باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ لائک کریں اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں، اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔